آپ سب کو مبارک ہے. آپ کی عزت اس کا خیال رکھا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. یہ آج کا جو دورہ ہم نے کیا کیونکہ بہت برف باری ہوئی تھی, تو پچھلے 2-3 دن سے جو موسمی حالات تھے اس کے پس نظر ہم اس علاقے میں آئے. یہ بانڈی پائن ہے جو ہمارا سب سے بڑا گاؤں ہے اس بلاک کا, تو یہاں دیکھنے آئے. جس طریقے سے جو مجھے انفارمیشن ملی اپنے لوگوں سے کہ جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے کوآپریٹ کیا اور ہنگامی صورتحال تھی یہاں پر, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں, چاہے وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, PDD ہے, میکنیکل ہے, RNB ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. بس یہ سب دیکھنے آئے تھے. اگر بات کریں تو اس بار لوگوں میں آپ کو تھوڑی سی چینج نظر آئی, کیونکہ بہت سارے لوگ مشکلات کا سامنا کرتے تھے اس سے پہلے اگر برف باری ہوتی تھی, لیکن آج خود واگورا کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ خالی ایک ہی دن میں یہاں سے ساری سڑکوں سے برف ہٹائی گئی. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کوآپریٹ تبھی کرتی ہے جب ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ اس میں خود انٹرسٹ لے. لیکن آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہی اگر سو جائے گا تو ایڈمنسٹریشن کو جو ہے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی. تو کیا لگا آپ کو اس وقت جتنے بھی ایریاز آپ کی جوریسڈکشن میں آتے ہیں, کیا وہاں سب روڈوں سے برف ہٹائی گئی ہے؟ مین روڈوں سے تو ہٹائی کی ہے, لیکن جو لنکس ہیں کیونکہ وہ پھر پریارٹی نمبر 1, 2 and 3 میں آتا ہے. آئی تھنک جو لنکس ہیں وہ پریارٹی نمبر 2 میں ہوگا, تو مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہے جو لنکس ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. اگر اس وقت کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو برننگ ایشو ہے اس وقت وہ ہے ان امپلائمنٹ کا, کیونکہ یوتھ جو ہے زیادہ تر جو بے روزگار ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کرنے والی ہیں؟ دیکھیے ہمارے کشمیر میں خاص طور پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ کشمیر میں 2-3 ایشوز ہیں ان امپلائمنٹ کو لے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھا ٹورزم پہ, اور پچھلے 2 سال سے تو آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے 5 اگست کا جو مسئلہ ہوا تو 1 سال بند رہا. اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے جو ٹورزم انڈسٹری ہے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اس کے بعد یہاں جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے, جو پرائیویٹ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے جو ہے ٹوٹلی ہمارا جو یوتھ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ. تو گورنمنٹ سیکٹر کا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے امپلائمنٹ کا. لیکن میں LG صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جو جہاں ویکینسیز ہیں, ابھی جس ڈپارٹمنٹ میں ویکینسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جتنا جلدی ہو سکے نوٹیفیکیشنز ایشو کرنے چاہیے, اور اس ایشو کو ایڈریس کریں کہ جتنا لوگ ہو سکے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ اس وقت کشمیر میں وہ بجلی کا ہے. اگرچہ ساری بجلی یہاں سے ہی پیدا ہوتی ہے, لیکن کئی ایک حکمران جو ہمارے رہے تھے اس سے پہلے 70 سالوں سے جنہوں نے یہاں پہ حکومتیں کی, شاید وہ ایک ایسا معاہدہ نہیں بنا پائے کہ کم سے کم کشمیر کو اس بجلی میں سے 50% دیا جاتا. تو اس حوالے سے آپ کوئی اقدام اٹھانے والی ہیں؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں ایک تو موسمی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بجلی ہے نا زیادہ تر ویسٹ ہو جاتی ہے LTHT کے چکر میں. مینٹیننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں. جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب ہر آبادی بڑھ رہی ہے, ہر گاؤں میں آبادی بڑھ رہی ہے, قصبے میں آبادی بڑھ رہی ہے, لیکن ہماری HT LT ٹرانسفارمرز گریڈز کی جو جتنا زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. دوسرا ہمارا جو یہ ویسٹ ہو جاتا ہے, یہ جو LTHT کی پرابلم کی وجہ سے بجلی کافی ویسٹ ہو جاتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ہمیں شیئر ملنا چاہیے بجلی کا, جو NHPC وغیرہ کے ساتھ جو ایشوز اٹھائے جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ LG صاحب کو جو ہے اس میں اسپیشل انٹرسٹ لینا چاہیے اور اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اگرچہ کئی ایک دنوں سے یہ افواہیں بھی ہے, یا خاص کر اگر بات کریں فیاض احمد میر صاحب جو کہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے فیاض صاحب جو ہیں, فیاض صاحب ایک بہت ہی اچھے ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگوں کے. ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں اگر PDP بنی تو فیاض صاحب کا اس میں بہت زیادہ رول ہے PDP کو بنانے میں. وہاں پہ لوگوں نے ان کو بہت مینڈیٹ دیا, 100-200 ووٹوں سے ہار گئے تھے, تقریباً 25-26 ہزار ووٹ لے کے آئے تھے وہ کپواڑہ سے. اس کے بعد ان کی پرفارمنس دیکھیے ایز MP, آپ ان کی پرفارمنس دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے بہترین رہی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں کہ تمام جو اس وقت ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پارلیمنٹ میں گئے ہیں, لیکن اگر فیاض صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں تو فیاض صاحب کی پرفارمنس ان سب سے بیسٹ رہی ہے. جہاں تک گراؤنڈ پہ دیکھیں, گراؤنڈ پہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنے انہوں نے اسکیمز گورنمنٹ آف انڈیا سے لائی ہیں یا ایز MP جو کام کیا ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ فیاض صاحب جو ہے لوگوں میں سے اٹھا ہوا ایک نمائندہ ہے. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, کسی حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو آپ کا آخر پر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا,
بہت سارے لوگوں کی امیدیں اس وقت آپ سے وابستہ ہے، تو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں، بیکاز جو بیگ صاحب کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے ایز منسٹر ایز ایم ایل اے، تو وہ لوگ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنس بھی بہت زیادہ ہیں مجھ سے۔ اب مجھے ایک ہی چیز کی اپریہنشن بھی ہے اور ایک ہی چیز کی میں اپیل بھی کرتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ نے یہ ایک الیکشن جو ہے یہ گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کیا ہے، پولیٹیکلی ایز ویل ایز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اب آپ کی سنسیئرٹی کا یہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پاورز ڈی ڈی سی کو دیں گے اور کتنا کوآپریٹ بیوروکریسی ڈی ڈی سیز کے ساتھ کرے گی، اور گورنمنٹ آف انڈیا کا فلو آف فنڈز جو رہے گا وہ ان کے ڈسپوزل پہ کیسا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، لوگ اس وقت اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بیوروکریٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ عام لوگوں کی رسائی بیوروکریٹس تک نہیں ہو سکتی ہے، الٹیمیٹلی پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس ہی جو لوگ ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ سو میری یہ اپیل ہے آپ سے کہ اس میں فنڈز کی کوئی پرابلم نہیں رہنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان کو امپاور کیجیے، اور فائنینشلی ایز ویل ایز ایڈمنسٹریٹولی آپ ڈی ڈی سیز کو امپاور کریں تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ، آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہمسفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریا، چاہے بھوکمپ آئے یا طوفان، سرکشت رہیں آپ اور آپ کا مکان۔ اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریا، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔